بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشکات اول، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ البلال پبلشرز کی ہے، اس میں صفحہ نمبر 8 سے صفحہ نمبر 10 سے مشکات المصابیح صفحہ کے ایک طرف لکھا ہوا ہے اور سامنے والے صفحے پر کتاب الایمان ہے۔ باقی یہ جو صفحہ نمبر بھی نہیں بلکہ اس کے اوپر واو لکھا ہے اور مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات جو صفحوں کے کناروں پر لکھا ہے، یا المقدمۃ للشیخ عبد الحق المحدث الدیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عبارت تحریر ہے۔ تو یہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کا ایک رسالہ ہے جو انہوں نے اصطلاح احادیث میں تحریر فرمایا ہے، اور فائدہ کثیر اور فائدہ عامہ کے لیے مشکات کے ساتھ اس کو کیا کر دیا گیا ہے، چھاپ دیا گیا ہے، تاکہ جو شخص یا جو طالب علم حدیث پڑھنا چاہے تو پہلے حدیث کے بعض اصطلاحات کو سمجھ لے، اور اس کے بعد پھر مشکات جو کتاب حدیث کی اس کا آغاز کرے تو انشاءاللہ کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن یہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں، بلکہ مشکات کے ساتھ غالباً اردو کی کتاب ہے، اصول حدیث کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم صفحہ نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ اسانید آپ کو بتا دی تھی، اس کے علاوہ کچھ دیگر اسانید ہے بعض اساتذہ سے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کسی کو شوق ذوق ہو تو اس کو نوٹ فرما لے۔ اور یہ میں نے جو سنن ابی داؤد کے طالبات تھے ان کو بھی بتائی ہیں، تو آپ بھی نوٹ فرما لیں کہ بعض اساتذہ ایسے ہیں جن سے درسن، اور بعض اساتذہ ایسے ہیں جن سے اجازتاً سند حدیث حاصل ہے، تو ان کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں۔ ان میں سے بعض حضرات ایسے ہیں اساتذہ اکرام جن کا وصال ہو گیا ہے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، رب العالمین ان کے قبروں کو منور فرمائے۔ تو سب سے پہلے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک نام عبد الحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو مکہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان سے تمام روایات کی اور تمام کتابوں کی اجازت حاصل ہے الحمدللہ۔ اسی طرح پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے تمام کتابوں و روایات کی۔ اور اسی طرح علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کتب کثیرہ کے مصنف ہے، اور مطالعہ بریلویت وغیرہ اور اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں، اور عقیدۃ الامت فی عقیدت ختم النبوت، یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی فرمائش پر
استاذ محترم علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے تحریر فرمائی تھی، اور یہ کتاب عام طور پر مل جاتی ہے، لیکن ہر مکتبے سے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی کتابیں نہیں ملیں گی، اور موضوع کے اعتبار سے بھی انتہائی دقیق کتب ہے، اور انتہائی اہم اور دلائل کے انبار موجود ہوتے ہیں، اور ایسا مواد ہے جو عام طور پر آپ کو کسی دوسری کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بھی کتاب فائدے سے خالی نہیں، اور علم کا ایک خزانہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اپنے وقت میں اہل حق کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی جب کسی بات میں، کسی مسئلے میں ان کو ضرورت پیش ہوتی تھی کسی سے مشورہ کرنے کی، تو حضرت اقدس علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشورہ فرماتے تھے، اور حضرت پھر رہنمائی فرماتے تھے۔ اور مفتی ظفر علی خان صاحب کراچی والے مد ظلہ العالی، جو ایک علم کا سمندر ہے اور بہت بڑے شخصیت اور ہمارے اکابرین میں سے، ان کے الفاظ ہے کہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب اپنے وقت کے اور اہل حق کے سب سے بڑے عالم تھے، اور واقعی علامہ کا لفظ ان کے لیے وضع ہوا ہے، اور وہ علم کے ایسے سمندر تھے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ حالانکہ مفتی ظفر علی خان صاحب کسی کی تعریف نہیں فرماتے، عموماً وہ اپنے آپ سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے عالم، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ان کی حیات میں یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ علامہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب کی قبر کو بھی منور فرمائے اور نور سے بھر دے۔ تو یہ تینوں حضرات جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کی بہت سارے اساتذہ ہیں اور ان سے اجازت حدیث اور سند حدیث ان کو حاصل ہے، لیکن اگر آپ کو ان کی سند کی ضرورت ہے تو یہ تینوں کے تینوں مولانا زکریا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فضائل اعمال کے مصنف، فضائل صدقات وغیرہ اور دیگر کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بزرگوں کے شاگرد تھے، لیکن جو سند آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو ان کے شاگرد تھے۔ اور مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اپنی سند الدر المنضود فی شرح سنن ابی داود میں ذکر کی ہے مبادیات میں، تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہاں پر وہ سند مل جائے گی۔ پھر انہوں نے سند جو ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی یا مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ذکر کی ہے، اور یا انہوں نے سند جو ہے وہ مرکز الاسانید امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تک ذکر کی ہے، اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے آگے جو سند ہے وہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہے، تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے آگے پھر وہی سند چلتی ہے۔ تو یہ تین حضرات ایسے ہیں جن کا وصال ہو چکا ہے، اور ان سے اجازت حدیث حاصل ہے، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب سے تو درسن ان سے ہم نے حدیث پڑھی ہے جامعہ اشرفیہ میں۔ اس کے علاوہ جو نام ہے وہ فضل رحیم صاحب محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، ان سے بھی بخاری شریف ثانی پڑھی، ان سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے، اور ان کی سند بھی اسی طرح آپ کو جو سند میں نے آپ کو لکھوائی تھی ان کی بھی وہی سند ہے۔ اسی طرح مفتی حسن مد ظلہ العالی جو ولی کامل ہیں، جن کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب مد ظلہ العالی کا یہ الفاظ ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو تو مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے۔
تو ان سے بھی ابن ماجہ پڑھی اور درسن ان سے حدیث حاصل ہے، سند حدیث، اجازت حدیث حاصل ہے. اور حضرت کی بھی سند، وہ بھی جامعہ اشرفیہ سے ان کی فراغت ہے، تو ان کی سند بھی تقریباً یہ ہے کہ انہوں شاگرد تھے مولانا صوفی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث کے، اور پھر وہ شاگرد ہے مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور وہ پھر شاگرد ہے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور پھر وہ محمود الحسن صاحب کے شاگرد ہیں. اس طرح یہ سند چلتی ہے. اور میں نے خود بھی جو کیونکہ مفتی حسن صاحب اور میرے استاذ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور میں نے مفتی حسن صاحب سے بھی حدیث پڑھی، اور ان کے اساتذہ یعنی صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جو ان کے اساتذہ ہیں ان سے بھی حدیث پڑھی. اس لیے میری سند بھی صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 15ویں صدی کے جو موجودہ صدی ہے اس کے مجدد ہیں. اور مفتی حسن صاحب مدظل العالی کے بارے میں یہ الفاظ زبان زد عام ہے کہ وہ ایک زندہ ولی ہے رب العالمین کی، اور وہ خود مفتی حسن صاحب کی زبان اقدس سے ہم نے کئی مرتبہ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات اور ان کی تعریف سنی کہ وہ ولی تھے. اور ولایت کا اس سے بڑھ کر درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہوا اس وقت سے لے کر جو ہم نے ان کو دیکھا اور ہم نے ان سے حدیث پڑھی تو 85 سال عمر تھی، اور یہ مشہور تھا کہ اس تمام عرصے میں انہوں نے کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کی. تو یہ ولایت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوہ پر زندگی گزارے. تو صوفی سرور صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، ان سے بخاری شریف پڑھی تو ان سے بھی سند حدیث حاصل ہے، اور سند میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ جو نام ہے وہ مفتی تقی عثمانی، مفتی اعظم مدظلہ العالی، ان سے بھی کئی مرتبہ اجازت حدیث حاصل ہے، اور حدیث المسلسلات کی اجازت بھی ان سے حاصل ہے کہ حدیث مسلسل انہوں نے خود پڑھی اور پھر ہمیں اس کی اجازت دی. تو حضرت مفتی صاحب کی اگر آپ کو سند درکار ہے، آپ نے دیکھنی ہے، تو ان کی کتاب درس ترمذی کے جلد اول میں ان کی سند جو ہے میری سند کے نام سے ان کی سند موجود ہے، اور تقریباً انہوں نے اپنی تمام اسانید کی اجازت عطا فرمائی تھی. تو ان کی تمام اسانید غالباً اس کتاب میں انہوں نے لکھ دی ہے. تو وہ تمام اسانید کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں، وہاں سے آپ اس سند کو نوٹ فرما لیں اگر کسی کو ضرورت ہے اور دیکھ لیں. تو یہ مشہور شخصیات تھی جن کا آپ کو بتا دیا اور جن کی سند عالی ہے. خاص طور پر صوفی سرور صاحب اور مولانا یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک سند عالی ہے جو بہت ہی کم واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند پہنچتی ہے، لیکن ان کا وہ سند میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھیں. رویت الحدیث عن استاذی عامر، میرا نام عامر، عن استاذی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا صوفی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن شیخ التفسیر والحدیث مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ
عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ محمد عابد السندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ صالح القمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ المعمر محمد بن سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ احمد بن العجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ محمد بن احمد النہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ المعمر احمد بن عبداللہ طاؤسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ بابا یوسف الہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ المعمر محمد شاد بخت فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ ابو عثمان یحییٰ بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الفربری فارا بارا یا، عن الشیخ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری کا نام ہے، عن الشیخ مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ یزید ابو عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عن الشیخ سیدنا سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن امام الانبیاء وخاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انتہائی عالی سند ہے جو شاید ہی اس زمانے میں کسی کے پاس موجود ہو، لیکن یہ ان حضرات اور بزرگوں کی برکت سے حاصل ہوئی، رب العالمین کا بہت کرم ہے۔ تو آج تو ہم نے ڈائریکٹ کتاب شروع کرنی تھی، لیکن سنن ابی داؤد تو ابھی درس ہو رہا تھا تو ان کو یہ سندی لکھوائی، تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ کو بھی یہ لکھوا دی جائے اور نوٹ کروا لی جائے، تو یہ آپ نوٹ فرما لیں، اپنی کاپیوں میں اس کو لکھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے احادیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم واسطوں سے حدیث کا نقل کرنا اور حدیث کا بیان کرنا ہمارے زمرے میں آئے گا، اور انشاءاللہ اس سے برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ اور بھی پھیلیں گی۔ رب العالمین ہمیں علم حدیث کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔